السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، 10th کلاس کے اسلامیہ لازمی کے آن لائن لیکچر نمبر 7 کے ساتھ میں حافظ محمد رضوان اللہ ایک بار پھر آپ تمام طلبہ سے مخاطب ہوں، اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام کے تمام طلبہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آئندہ بھی اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ بیٹا، اس سے پہلے ہم نے جو لیکچر پڑھا تھا لیکچر نمبر 6 میں، آن لائن لیکچر نمبر 6 میں جو ہم نے سبق پڑھا ہے وہ آپ کی اسلامیات کی کتاب صفحہ نمبر 29 اور 30 پر مشتمل ہے۔ ہم صفحہ نمبر 30 تک پڑھ چکے ہیں، ترجمہ بھی تفسیر بھی، یعنی اس اعتبار سے ہمارا جو ہے الدرس الرابع بے، حصہ بے، یہ مکمل ہو چکا ہے۔ آج ہم نے اس کی ایکسرسائز کو پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ آگے بڑھتے ہوئے آج ہم اس کی ایکسرسائز کو مکمل کریں گے۔ تو پہلے کی طرح میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام طلبہ توجہ سے بیٹھے ہوں گے اور مکمل یکسوئی کے ساتھ آپ اس لیکچر کو بھی سن اور دیکھ رہے ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، الفاظ معنی سب سے پہلے کر لیں۔ زاغت، یہ الفاظ معنی کے اعتبار سے یہ بات ذہن میں رکھنا ہوگی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ الفاظ معنی جو ہیں یہ الکلمات و تراکیب کے عنوان سے جو چیپٹر کے آخر میں ہوتے ہیں، یہ امتحانی نقطہ نظر سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اس لیے ان کو پڑھنا سمجھنا ضروری ہے۔ زاغت، ٹیڑھی ہو گئی، پھر گئیں، ٹیڑھا ہو جانا، پھر جانا، یہ کتاب میں گزرا لیکچر کے دوران وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ کہ جب آنکھیں پھر گئیں، تو اس سینس میں یہ زاغت کا معنی ہے پھر گئی یا ٹیڑھی ہو گئی۔ ابتلیٰ، آزمائے گئے، اقطار، اطراف یعنی کنارے۔ یولون الادبار، یولون وہ پھیرتے ہیں، الادبار پیٹھیں۔ الادبار جمع ہے، پیٹھ واحد ہے، پیٹھیں جمع ہے۔ دبر واحد ہے، الادبار جمع ہے، لیکن یہاں پہ یولون الادبار کا ترجمہ کیا ہے وہ پیٹھ پھیرتے ہیں، وہ پیٹھیں پھیرتے ہیں، ترجمہ نہیں کیا گیا۔ تو یہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، بامحاورہ ترجمہ کے اعتبار سے جب ہم کہتے ہیں تو ہم یوں ہی کہیں گے کہ وہ پیٹھ پھیرتے ہیں، ہم وہاں یوں نہیں کہیں گے کہ وہ پیٹھیں پھیرتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ ٹھیک ہے۔ یاسمو، وہ بچاتا ہے یا بچائے گا۔ ہلما، آؤ۔ تدورو، گھومتی ہیں، اعینہم، ان کی آنکھیں۔ یغشا، غشی طاری ہوتی ہے یا بے ہوشی طاری ہوتی ہے۔ حداد، تیز، اس تیز کا معنی یعنی سپیڈ کے اعتبار سے تیز نہیں، رفتار کے اعتبار سے تیز نہیں، بلکہ کسی ہتھیار کے لیے چھری یا چاقو یا کوئی ایسا ہتھیار جو کاٹنے کے لیے استعمال ہو اور وہ بہت زیادہ تیز ہو، یعنی اس میں تیزی پائی جائے جس سے وہ تیزی سے کاٹ سکے، اس کو ہم تیز بولتے ہیں، یہ اس کے لیے حداد ان کا لفظ ہے۔ الاحزاب، گروہ، لشکر، واحد اس کا لکھا ہوا حزب۔ الاعراب، یہ اعراب یا اعرابی، یہ بدو یعنی دیہاتی لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الحناجر، گلے۔ حنجرۃ واحد ہے، الحناجر جمع ہے، گلے کو بولتے ہیں۔ اس گلے سے مراد یعنی انسان کی جو گردن کا جو آگے والا حصہ اس کو گلا بولتے ہیں، پچھلے حصے کو گردن بولتے ہیں، آگے والا حصہ جہاں شارگ ہوتی ہے، چہرے والی سائڈ پہ جو گردن کا حصہ ہے اس کو گلا بولتے ہیں، اس کے لیے یہاں پہ الحناجر گلے۔ عورتن، یہاں پہ لکھا ہوا غیر محفوظ یا کھلے ہوئے۔ سبق کے اندر گزرا تھا کہ وہ منافقین کا ٹولہ حاضر خدمت ہو کر کہنے لگا نا کہ ان بیوتنا عورہ، کہ بے شک ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، غیر محفوظ ہیں، اس اعتبار سے۔ ما تلبسو، انہوں نے توقف نہ کیا۔ اس توقف سے معنی انتظار نہ کرنا، یعنی کوئی کام کہا جائے اور بغیر انتظار کے، بغیر سوچے سمجھے کوئی کام انسان کر گزرے تو وہاں بولا جائے گا کہ اس نے توقف تو کیا ہی نہیں ہے، سوچا سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو ما تلبسو، انہوں نے توقف نہ کیا، یعنی انہوں نے بالکل سوچا نہیں، انتظار نہیں کیا۔ تمتعون، تمہیں فائدہ دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا۔ المعوقین، رکاوٹیں ڈالنے والے، منع کرنے والے۔ اشحتن، سخت، بخیل، ایک ہوتا بخیل، ایک ہوتا سخت بخیل، سخت کنجوس، کو اشحہ کا لفظ یہاں استعمال ہوا۔ آگے فرمایا سلقوکم، وہ تمہارے ساتھ زبان درازی کریں گے۔ سلقو میں نے زبان درازی کریں گے، کم میں نے تمہارے ساتھ۔ احبطا، ضائع کر دیا۔ بادونا، صحرا نشین، بادونا صحراؤں میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں۔ انبائی، خبریں، واحد ہے نبعن۔ یہاں تک الفاظ معنی، آگے سوال و جواب۔ پہلا سوال ہمارے سامنے ہے، سبق کی آیات کی روشنی میں بتائیے غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ کی تائید اور نصرت کیسے حاصل ہوئی۔
تو یہ سوال ہے، سوال نمبر 1، اس کا جواب ہم نے آیات کی روشنی میں دینا ہے، اور اس کے لیے اپنے الفاظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں اب بول دیتا ہوں، آپ کو اگر میرے الفاظ صحیح لگیں تو آپ اسے ازبر کر لیں، وگرنہ انہی الفاظ کو، انہی جملوں کو جو میں بولوں گا آپ اپنے انداز میں بھی کر لیں، لیکن جواب صحیح ہونا چاہیے۔ سوال پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تائید اور نصرت کیسے فرمائی، یا ان کو کیسے حاصل ہوئی؟ تو یہ پہلی لائن میں آپ دیکھیں، میں نے نشان بھی لگایا ہوا ہے، بریکٹ میں کیا ہوا ہے۔ تو اس آیت میں اس کا جواب ہے۔ نشان لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت میں اس کا جواب ہے۔ اس کو آپ ہو بہو بھی لکھ سکتے ہیں، تب بھی آپ کا آنسر غلط نہیں ہوگا، جواب غلط نہیں ہوگا، لیکن اپنے الفاظ میں یوں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے موقع پہ اہل ایمان کی تائید اور نصرت مندرجہ ذیل طریقوں سے فرمائی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا بھیج دی۔ دیکھیں نا پہلی لائن میں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی۔ تو اللہ نے جن مندرجہ ذیل طریقوں سے اہل ایمان کی تائید اور نصرت کی، ان میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز ہوا جو ہے نا بھیجی، جس کی وجہ سے دشمن کا نقصان ہوا، ان کی ہانڈیاں وغیرہ الٹ گئیں، خیمے اکھڑ گئے، اور ساتھ ہی فرمایا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا۔ تو اس سے بھی جواب کا ایک حصہ معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے دوسری مدد جو اللہ تعالیٰ نے کی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جو اہل ایمان کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو مختصر اگر میں کہوں تو اس سوال کا جواب یہ ہوا۔ دوسرا سوال ہمارے سامنے ہے، اگر آپ سوال و جواب کی طرف دیکھیں تو سوال نمبر 2 ہے، غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ اس سوال کو آپ جنرل رکھیں، یہاں پہ اس چیپٹر کے حوالے سے نہیں پوچھا گیا، بس ایک سوال کیا ہے کہ آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان کا طرز عمل کیا تھا اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا۔ تو اب اگر ہم اس سوال کے جواب میں اس چیپٹر کو دیکھیں تو یہاں ہمیں سوال کے ایک حصے کا جواب ملتا ہے اور دوسرے حصے کا جواب ہمیں اگلے چیپٹر میں ملے گا، لیکن بہرحال وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، آپ اسے نوٹ کر لیجئے۔ آپ دیکھیے گا، پوچھا ہے کہ آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان کا طرز عمل کیا تھا۔ ظاہر بات ہے آزمائش کی بہت بڑی گھڑی تھی، اور اس آزمائش کی گھڑی میں منافقین کا طرز عمل کیا تھا۔ تو اہل ایمان کا طرز عمل تو اگلے سبق میں ہے بالتفصیل، منافقین کا طرز عمل یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے بریکٹ میں کیا ہوا ہے سوال نمبر 2 کا نشان لگا کر، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، یہاں سے لے کر 2 لائنیں آگے إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، یہاں تک جہاں میں نے بریکٹ کو کلوز کیا ہوا ہے۔ تو سوال کا جواب ان آیات کی روشنی میں یوں نکلے گا کہ غزوہ احزاب کے موقع پہ منافقین کا طرز عمل یوں تھا۔ تو سوال میں پہلے ایمان والوں کا طرز عمل پوچھا ہے، تو آپ بے شک ایمان والوں کا طرز عمل پہلے بتا دیں، لیکن میں آپ کو وہ پہلے بتا رہا ہوں جو ہمارے سامنے لیکچر میں پہلے موجود ہے، کیونکہ ایمان والوں کا طرز عمل اگلے لیکچر میں ہے۔ تو منافقین کا طرز عمل کیا تھا جی؟ فرمایا کہ وہ کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ اس آیت کی روشنی میں ہمیں جو ایک نقطہ ملے گا، ایک پوائنٹ ملے گا، وہ یہ ہے کہ منافقین کا طرز عمل، ہم جواب میں ہیڈنگ بنائیں گے نا منافقین کا طرز عمل، تو اس میں پہلا پوائنٹ یہ بنے گا کہ وہ کہنے لگے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ پہلا ان کا یہ تھا طرز عمل کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف زبان درازی کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم سے جھوٹ بولا۔ دوسرا ان کا طرز عمل، دوسرا پوائنٹ یہ بنے گا کہ ان میں سے ایک جماعت کہنے لگی کہ اے مدینے والو یا اہل یثرب، اے مدینے والو یہاں پہ تمہارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، لہٰذا واپس چلو۔ یہ طرز عمل تھا ان کا۔ پھر تیسرا طرز عمل کہ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اجازت مانگنا شروع کر دی کہ ہمیں اجازت دے، ہم گھر جانا چاہتے ہیں، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جھوٹ بول رہے ہیں، یہ گھر کھلے ہوئے نہیں تھے، بس میدان جہاد سے بھاگنا چاہتے تھے۔ تو یہ تو تقریباً ان شارٹ ورڈز، مختصر الفاظ میں، مختصر انداز میں منافقین کا طرز عمل۔ اگر اہل ایمان کا طرز عمل دیکھنا تو میں آپ کو اگلے چیپٹر کی طرف جاتے ہوئے آپ کے سامنے اگلا چیپٹر میں کھول رہا ہوں، اب دیکھیے گا ذرا، اس میں یہ الدرس الرابع حصہ جیم آ گیا، اس کی دوسری ہی لائن میں لکھا ہوا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ۔ انشاءاللہ العزیز جب اس چیپٹر کو پڑھیں گے تو میں آپ کو بتا بھی دوں گا، لیکن بہرحال یہ اگلے چیپٹر کی دوسری جو آیت ہے نا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اس آیت کی روشنی میں سوال کا جواب یہ ہوگا۔ تو جس طرح منافقین کا طرز عمل یہ آپ نے ہیڈنگ بنائی جواب میں، ایسے ہیڈنگ بنے گی اہل ایمان کا طرز عمل۔ وہ طرز عمل کیا تھا کہ جب اہل ایمان نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو ان کا ایمان بڑھ گیا، زیادہ ہو گیا، اور وہ برملا یہ کہنے لگے کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔
اور صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ کہنے لگے وصدق اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا۔ تو ساتھ ہی فرمایا کہ ان کی تسلیم اور رضا، ان کی تسلیم و رضا، ان کی اطاعت شعاری اور ان کا ایمان پہلے سے اور زیادہ بڑھ گیا۔ تو بچوں یہ ہے سوال نمبر 2 کا جواب۔ اب سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے السؤال الثالث، ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے بارے میں، المعوقین کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ تو یہ آپ دیکھیے، میں نے اس کو بھی بریکٹ میں کر دیا ہے کہ اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ جو لوگ جہاد میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، یعنی کہ رکاوٹیں ڈالنے کا مطلب یہ کہ خود بھی نہیں میدان جہاد میں لڑنے کے لیے آگے بڑھ رہے، بلکہ نہ صرف یہ کہ خود آگے نہیں آ رہے بلکہ دوسروں کو بھی ان کی ہمت پست کرتے ہوئے واپس چلے جانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ تو یہ جواب اس کا قد یعلم اللہ المعوقین بریکٹ میں کیا ہوا ہے۔ قد یعلم لفظی معنی اللہ جانتے ہیں، تو جواب یوں بنے گا کہ اللہ نے المعوقین کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ انہیں خوب جانتا ہے کہ جو لوگ اپنے بھائیوں کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ساتھ آ جاؤ، اللہ ان کو جانتا ہے اچھی طرح۔ پہلی بات اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے، اگلی 2-3 لائنیں چھوڑ کر 1-2 لائنوں کے بعد اب پھر آپ دیکھ رہے ہیں بریکٹ میں میں نے کچھ حصہ کیا ہوا ہے، تو یہ اسی سوال کے جواب کا دوسرا حصہ ہوگا، یہ بھی اس کے ساتھ ہی ملائیں گے۔ تو پہلی بات تو اللہ نے معوقین کے بارے میں فرمائی، یعنی جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے بارے میں فرمائی کہ اللہ انہیں خوب جانتا ہے، اور دوسری بات ان لوگوں کے بارے میں فرمائی ہے کہ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم، یہ لوگ ایمان لائے نہیں ہیں، بظاہر ایمان لانے کی یہ بات تو کرتے ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے تو فرمایا اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں ہیں، لہٰذا ان کو سزا کیا ملے گی؟ فاحبط اللہ اعمالهم، اللہ نے ان کے سارے نیک عمل ضائع کر دیے۔ جو دکھاوے کی نمازیں پڑھیں، دکھاوے کے روزے رکھے، یا دکھاوے کے لیے جو اعمال کرتے رہے خود کو مسلمان قرار دے کر، اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے نیک عمل ان کے ضائع ہو گئے۔ اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، بہت آسان ہے۔ تو یہاں تک سوالوں کے جواب ہوئے، اور اس کے علاوہ بیچ میں کچھ شارٹ کویشچن بن سکتے ہیں، میں 1-2 کی طرف اشارہ کر دوں گا۔ مثال کے طور پہ MCQ کے حوالے سے دیکھیں، پہلی لائن کے اندر جو پہلی لائن کا ترجمہ ہے، مومن خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب تم پر حملہ کرنے کو آئیں۔ اب جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو MCQ میں بنے گا جب تم پر حملہ کرنے کو آئیں، آگے فوجیں اور ساتھ کوئی اور 3 آپشن بنا لی جائیں گی۔ اسی طرح اسی آیت کے اسی لائن میں دیکھیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر، تو یہاں بھی MCQ بنے گا تو ہم نے ان پر بھیجی، کیا بھیجی؟ ہوا، اس میں بھی 4 آپشن بنے گی۔ ایسے لشکر جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، نہیں پکڑ سکتے تھے، نہیں محسوس کر سکتے تھے، نہیں سوچ سکتے تھے، تو جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، سوچ نہیں سکتے تھے، پکڑ نہیں سکتے تھے، محسوس نہیں کر سکتے تھے، یہاں سے بھی MCQ بن گیا۔ اسی طرح اس جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، یہاں سے بھی ایک شارٹ کویسچن بن سکتا ہے کہ جب کفار کی فوجیں حملہ آور ہوئیں تو اہل ایمان کی ایک کیفیت کا عالم کیا تھا، اللہ نے کس طرح بیان فرمایا؟ تو فرمایا وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب تمہاری آنکھیں پھر گئیں، دل دہشت کے مارے گلوں تک پہنچ گئے، اور تم خدا تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ یہ 3 پوائنٹ اللہ نے بیان فرمائے ہیں کہ اہل ایمان کی جو کیفیت، ایک تو طرز عمل، وہ سوال الگ ہے، منافقین کا طرز عمل اور اہل ایمان کا طرز عمل۔ یہاں پہ نہیں، یہ ہے کہ اچانک جب فوجیں حملہ کرنے کو آ گئیں تو جو اہل ایمان کی ایک دم کیفیت ہوئی، بشری تقاضے کے تحت انسان تھے ظاہری بات ہے، تو تھوڑی گھبرائے ظاہری طور پر، تو وہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان فرمائی ہے؟ اس میں 3 باتیں، تمہاری آنکھیں پھر گئیں اور دل دہشت کے مارے گلوں تک پہنچ گئے، اور تم خدا تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ مومنوں کو سخت طور پہ ہلایا گیا، آزمایا گیا۔ اسی طرح جو ہے یہ دیکھیے آپ آیت نمبر 13، جہاں پہ یہ کویسچن نمبر 2 کا میں نے آنسر اینڈ کر کے بریکٹ کلوز کیا ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں نا ذرا کہ ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا، سوال بنے گا
کہ منافقین حضور پاک علیہ السلام سے کیا کہہ کر اجازت طلب کر رہے تھے؟ تو یہ کہہ رہے تھے ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اسی سے سوال نکلے گا کہ کیا واقعتاً منافقین کے گھر کھلے ہوئے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ہی بعورا، وہ کھلے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان یریدون الا فرارا، صرف بھاگنا چاہتے تھے. اس سوال کا جواب بھی مل گیا. تو اسی طرح جو چند ہے سوال و جواب اس میں بنیں گے. تو میرے خیال میں بیٹا آج کے اس لیکچر میں اتنا ہی کافی ہے. جس وقت میں یہ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت کافی زیادہ طبیعت میری اپسیٹ ہے، جس کی وجہ سے صحیح طرح میں بول بھی نہیں پا رہا. آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو بھی صحت نصیب فرمائے، مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو بھی، سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ العزیز آئندہ لیکچر میں آپ کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ نئے لیکچر میں اور نئے سبق میں انشاءاللہ العزیز دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.